نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے ہی سے لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی جائے پناہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے اس سے دکھ دیتا ہے، دکھ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جانوروں میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ فرمایا جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر بھی دین بچاؤ۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ وہ بلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور وہ برائی نہیں جس کی عاقبت جنت ہو۔ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ فرمایا اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی کے سنہری 3 اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اسے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ نمبر 3، اس سے کچھ مت چھپاؤ جس پہ تم اعتبار کرتے ہو۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پودا اور درخت چھپا ہوتا ہے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔